اس خلاق اعظم کی حمد و ثنا سے ابتدا کرتے ہیں جو عرش و کرسی کا مالک اور عز و جاہ کا مالک ہے، لوح و قلم جس کے اشارے کے محتاج ہیں، جس کی بادشاہت کوہ بکوہ قائم ہے، قطرہ قطرہ جس کی قدرت کا شاہد اور ذرہ ذرہ جس کی صنعت کا قائل ہے، یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما جس کی حمد و ستائش میں رطب اللسان ہے۔ شاعر کہتا ہے بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی، صدف میں گوہر نایاب ڈھالتا ہے تو ہی، دلوں سے رنج و علم نکالتا ہے تو ہی، نفس نفس میں حسرت بھی ڈالتا ہے تو ہی۔ وہ جن و انس و ملک ہوں کہ ہوں چرند و پرند، وہ جن و انس و ملک ہوں کہ ہوں چرند و پرند، تمام نوع خلائق کو پالتا ہے تو ہی، بغیر لغزش پاتو ڈبو بھی سکتا ہے، بغیر لغزش پاتو ڈبو بھی سکتا ہے، پھسلنے والے کو بے شک سنبھالتا ہے تو ہی۔ تو ہی تو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبوئیں ڈالتا ہے تو ہی، تیرے ذبیح کے نازک سی ایڑیوں کے طفیل سلگتے صحرا سے زمزم نکالتا ہے تو ہی، نجات دیتا ہے بندوں کو ہر مصیبت سے، نجات دیتا ہے بندوں کو ہر مصیبت سے، شکم سے مچھلی کے زندہ نکالتا ہے تو ہی۔ اور درود و سلام اور ہزار درود و سلام نازل ہو اس پاک باز ہستی پر جو مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر ہے، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل اور حسینوں میں احسن ہے، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کا جمال جہاں آرا نمود و صحرا کی نوید دیتا ہے، جس کی حیات بخش لبوں کی جنبش سے نطق و گویائی کو پاکیزگی اور شائستگی عطا ہوتی ہے، اور احساسات و جذبات، افکار و خیالات کو حسن و ادب کی سوغات ملتی ہے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر جس کا لقب فخر انسانی ہے، سلام اس ذات پر آئی جو بن کر ذل سبحانی ہے، سلام اس ذات پر جو باعث تکوین عالم ہے، سلام اس ذات پر جس کے سبب کونین کا دم ہے، سلام اس ذات پر جس کا تبسم روح میں خانہ، سلام اس ذات پر جس کے نگاہیں جام و پیمانہ۔ مکرمی سامعین، اس عالم رنگ و بو میں منعقد ہونے والا ہر اجلاس کسی نہ کسی بابرکت شخصیت کی زیر صدارت پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، لہٰذا اس بارونق اجلاس کی صدارت کے لیے ہم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عالمگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی پیش کرتے ہیں۔ اور ہر محفل کا آغاز باری تعالیٰ کی اس مقدس کتاب سے ہوتا ہے جس کے ہر حرف سے ہدایت و رحمت کا چشمہ ابلتا ہے، جس کی ہر آیت محفل میں برکت و نور کا سما باندھ دیتی ہے، جس کی چھاؤں میں ہم اپنے اجلاس کو اس کے آخری پائیدان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے ہم مکتب عائشہ کی ایک طالبہ کا نام پیش کرتے ہیں، حمیرہ، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ قابل سطح احترام علماء کرام، بستی کے بزرگ و نوجوان اور مکتب عائشہ کے شگفتہ پھولوں، الحمدللہ آج ہم سب اس مبارک دن کی سالگرہ منا رہے ہیں جس دن ہمارا پیارا ملک ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کا دن ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے بزرگوں اور قائدین کی بے مثال قربانیوں اور جد و جہد کے نتیجے میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہندوستان کی آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی ہے، لاکھوں جانیں قربان ہوئی، بے شمار خاندان اجڑ گئے، کئی لوگ جیلوں میں سڑتے رہے، لیکن آزادی کے جذبے کو کمزور نہ ہونے دیا۔
آزادی میں مسلمانان ہند کا کردار۔ جناب مرحوم راحت اندوری صاحب لکھتے ہیں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں ہر سماج کے ہر فرد نے حصہ لیا، سب نے اس دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دی ہے۔ اس دھرتی کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے مرد عورت، جوان بوڑھے، امیر و غریب اور ہر دھرم و جات کے لوگوں نے شرکت کی ہے، مگر اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انگریزوں سے پہلی جنگ اور باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 میں کی ہے اور ان کو شکست دی ہے۔ دوسری طرف دکن کے فرما رواں حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان شہید کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی۔ چنانچہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک صوبے اور ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخرکار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور پورے ساز و سامان و وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے علماء کرام کی خدمت، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت رنگ لائی، اور 1857 میں علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ ان میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا سرفراز رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، اور جنگ کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جسے تحریک دیوبند کہا جاتا تھا، اور اس تحریک کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جو عیسوی 1866 میں قائم کیا گیا، جو ان مجاہدین آزادی کے لیے ہیڈ کوارٹر بنا، جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک کو مزید رواں دواں رکھا گیا۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال 1912 میں شروع کی، جس کے بانی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے، اور مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ٹیپو سلطان کے بعد انگریزوں کا ایسا دشمن اور مخالف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس تحریک میں اہم رول ادا کرنے والے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تھے۔ نیز اور بھی تحریک دارالعلوم دیوبند سے ابری اور انگریزوں کی نیند حرام کی۔ الغرض ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے ہمارے علماء کرام تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس وطن عزیز کو انگریز کے ناپاک ارادوں سے آزاد کیا، اور آج اسی ملک میں کچھ نفرت پسند تنظیمیں علماء اور مدارس کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پر خو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔